پہنچا تو میں ملا کعب احبار سے. کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, بعد میں ہو گئے فاروق اعظم کے ساتھ, لیکن ابھی جب ابو ہریرہ مل رہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے. تو کہا وہاں میری ملاقات جو ہے کعب احبار سے ہوئی. یہ بہت دانشمند مانے جاتے تھے یہودیوں میں, اور بہت بڑے عالم تھے. کہا میری ملاقات ان سے ہو گئی وہاں. فجلست معه, تو جب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک یہود کا بڑا عالم ہے, بڑا دانشمند ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں, جناب ابو ہریرہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اور حکم ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں بیٹھو, دل زندہ ہو. تو مالداروں کی محفل میں اگر آپ بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کی روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے, ممکن ہے, اور کچھ آپ اپنے معاشی بحران سے نکلنے لگے, لیکن دل کی زندگی وہاں آپ نہیں کریں. زندہ رہنا تو دل کو زندہ کرو, اور دل کی زندگی زندہ دل لوگوں سے ملی. اور یہ جناب ابو ہریرہ ہیں, بولے جب ان کے جیسا دانشمند اتنا بڑا آدمی مجھے ملا تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. کعب احبار کے ساتھ. کعب احبار جب مسلمان ہو گئے تو فاروق اعظم ان سے سنتے تھے ان کی باتیں, اور کبھی کبھی کہتے تھے خوفنی یا امام المسلمین, مجھے اللہ سے ڈرائیے اے مسلمانوں کی امام. بعد میں مسلمان ہو گئے, لیکن ابھی نہیں ملاقات ہو رہی ہے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے کعب احبار, ابھی یہود ہے. ہاں عبداللہ ابن سلام جو ان سے بھی بڑے عالم تھے وہ مسلمان ہو چکے. جتنے بڑے تھے سب مسلمان ہو گئے, اور جتنے ٹنگو تھے سب رہ گئے. آپ کیا ٹنگو ہی بولتے ہیں, جتنے ٹکنے تھے چھوٹے تھے وہ رہ گئے, وہ سمجھ نہیں پائے. تو کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. فحدثنی عن التوراۃ, تو انہوں نے مجھ سے گفتگو کی وہ جو تورات میں آیا. ان کی کتاب تورات ہے نا, ہماری بھی کتاب ہے تورات, ہمارا بھی ایمان تورات. کہا انہوں نے ہم سے پڑھا لکھا جب کرے تو ان پر بات کرے گا. تو کہا انہوں نے جو کچھ تورات میں آ گیا وہ بات مجھ سے کی. وحدثتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے ان سے حضور کی بات کی. تورات کی بات کرتے ہو, ہم صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں, ہم نے ان سے حضور کی بات کی کعب احبار سے. یعنی تبادلہ خیال ہوا. پھر وہ بات تو جو کچھ ہوئی وہ کچھ نہیں بتایا, وہ بتاتے تو کئی صفحہ ہو جاتا. صرف جمعہ کے بارے میں آئے گا وہ بتائیں. کہا میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان. فکانا فیما حدثتہ ان قلت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. کہا تو دوران گفتگو جمعہ کی بات آ گئی. میں نے ان سے کہا کعب احبار سے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھا دن جس پر سورج طلوع کرتا ہے وہ جمعہ کا دن. یہ حضور نے فرمایا. اب کیوں اچھا ہے وہ بھی سن لیجیے. فیہ خلق آدم, جمعہ ہی کے دن جو ہے آدم پیدا کیے گئے. تو تمام آدمیوں کی بھی پیدائش وہی دن ہوا, کیونکہ ہمارے جد امجد ہی سے سب ہے, آدم سے ہی آدمی ہے. تمام انسانوں کی پیدائش کا دن جمعہ ہے, نہ سنیچر ہے نہ اتوار ہے. یہ اور بات ہے کہ سنڈے اب بہت سے لوگوں پر سوار ہے, سمجھے آپ, اس لیے کہ جمعہ سمجھ میں نہیں آیا تو سنڈے سوار ہو گیا. تمہاری سمجھ نہیں آیا تو میں سوار ہو جاتا. آدم علیہ السلام کا پیدا ہوئی جمعہ. فیہ خلق آدم وفیہ اہبط, اور اسی دن جنت سے زمین کی طرف تشریف ہے جمعہ ہی کو. یہاں آئے بھی جمعہ کو آدم علیہ السلام. جانے کی بات نہیں کی, بیان کر دیا صرف اس کو شارٹ کرنے کے لیے. اب اس نے اپنی کاریگری شروع کی. اسی دن جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے جمعہ ہی کے دن. تو جنت کے داخل بھی جمعہ ہی کو ہوئے تھے, اور زمین پر جنت سے اتر کے آئے وہ بھی دن جمعہ کا تھا. وہ فی طیبہ علیہ, اور جمعہ ہی کو ان کی توبہ بھی قبول ہوئی آدم علیہ السلام. جمعہ ہی کے دن بھی آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی. وہ فی ہے ماتا, اور جمعہ ہی کے دن جو ہے آپ نے پردہ فرمایا, یعنی آپ کی موت واقع ہوئی جمعہ ہی کو. اب ان سے پوچھا جائے جو کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش بھی 12 کو ہے اور وفات بھی 12, حالانکہ وفات 12 کو نہیں ہے, لیکن یہ کہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ان کو آپ سمجھتے بھی کون کہتا ہے, کچھ کہنے کی ضرورت, یہ بہت کچھ زیادہ ہی فیمس ہے. یہ کہتے ہیں تو بولے آپ کو پردہ فرمانے کا غم نہیں ہے, پیدائش کی خوشی اصل میں خوشی منانا نہیں چاہتے, تو طرح طرح کے ہیلے حوالے پیش کرتے. تو جمعہ کو ابھی سنیں گے آپ حدیثوں میں کہ جمعہ کے دن عید سے بھی بڑی عید ہے جس کو جمعہ کہتے ہیں. تو ہم پیدائش کی خوشی تو مناتے ہیں, پردہ فرمانے کے لیے
اس لیے کہ انبیاء کی موت آتی ہے، ہر جاندار کے لیے موت، کل نفس ذائقۃ الموت، صرف ایک خدا ہے جس کے لیے موت نہیں ہے، یعنی خالق کے لیے موت نہیں ہے، مخلوق کے لیے، تو انبیاء بھی مخلوق ہے موت۔ تو کیا ہم جمعہ کو کم منائیں، جمعہ نہ پڑھیں، عید نہ منائیں؟ ان سے پوچھا جائے، آنکھ بند کر کے اعتراض کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے، ارے آپ نہ مناؤ، کون کہتا ہے کہ آپ مناؤ؟ تو پیدائش کی خوشی اس کے نصیب میں منائے، اور یہ نہ سمجھو کہ صرف اہل سنت و جماعت جھنڈی لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھو کہ یہی کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت جو کچھ ہے اس دن خوب دھواں دھار صدقہ کرتے ہیں، دعوتیں کھلاتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے، تمہیں تو وہی نظر آتا ہے، اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں، جسے اللہ نے توفیق دی ہے مریضوں میں جا کر کے پھل بانٹتے ہیں، جو مقروض ہیں ان کا قرض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے جو 12 ربیع الاول، یعنی جو جس لائق ہے وہ کرتا ہی ہے بیچارہ۔ لیکن آپ کو تو صرف وہی دکھائی دے کہ جلوس نکالتے ہیں، جھنڈی لگاتے ہیں، سمجھ میں اور کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا۔ میں کہہ چکا ہوں جو حضور کی آمد کے لیے خوشی نہیں مناتے ان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ یہ کوئی خوشی منائے۔ میں اگر بات کروں کہ جس نے حضور کی آمد کی خوشی نہ منائی وہ کبھی کچھ نہیں، کچھ بھی کر لے کبھی نہیں کچھ ہو سکتا، نہ یہاں نہ وہاں۔ ہمارے لیے حضور کی آمد سے بڑھ کر کے کوئی چیز صحیح ہے، جس پر خود اللہ نے احسان کیا، من اللہ علیہ کس بات، لیکن مومنین پر میں بھیجا ہے، وہ نبی مومنوں سے ہوتا، وہ مومنین میں آیا، تو مومن خوشی مناتے۔ چلو تو یہ جناب ابو ہریرہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں، پھر مجھے بتا رہے ہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے سب سے اچھا دن ہے، آدم پیدا بھی اسی دن ہے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے باہر آئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، یہ سب کہتے جا رہے ہیں، اور اسی دن پردہ بھی پر میں موت بھی واقع ہوئی جمعہ کی۔ تو یہاں تھوڑا رک کے گفتگو کیا، وفیہ تقوم الساعہ، ایک آدم ہی نہیں جتنی چیزیں ہیں جمعہ کو ختم ہو جائیں گے، سب کی موت، کیا جمعہ نہ پڑھا جائے؟ قیامت بھی قائم ہوگی جمعہ کو، کیا جمعہ نہ پڑھا جائے خوشی نہ منائی جائے؟ مومن کا جینا بھی اچھا، مرنا بھی اچھا، زندہ رہے تو بھی اچھا، مر جائے پردہ کر دے تب بھی اچھا، پھر سب ختم ہو جائیں گے جمعہ کے دن، کیا جمعہ نہ پڑھیں؟ کیا بھیا جمعہ کی خوشی، کیا خیال ہے آپ کا؟ سب ختم ہوں گے جمعہ کے دن، اسی لیے جمعہ کے دن ہر چیز ڈرنے لگتی ہے کہ کہیں یہی قیامت کا دن نہ ہو۔ صرف دو آدمی کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ انسان ایک جنات، ان کو کوئی کچھ پڑی نہیں ہے، لیکن ان میں جو اللہ والے ہیں وہ ہر وقت اس کی فکر میں ڈرے رہتے جمعہ کے دن، کہیں وہ دن نہ آ جائے قیامت کا، قیامت کی جمعہ ہی کو یہ آ رہا ہے آگے، وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعۃ من حین تصبح حتی تطلع، جمعہ کے دن صبح سے لے کر کے شام تک ہر مخلوق بالکل ڈری ایک ڈری رہتی ہے کہ کہیں یہ قیامت کا دن نہ ہو، کہیں یہ قیامت کا دن نہ ہو، ہر مخلوق ڈری رہتی ہے کہ کہیں یہی جمعہ کا دن جو ہے قیامت کا دن نہ ہو۔ اور کب تک ڈری رہتی ہے؟ صبح سے لے کے شام تک ڈری رہتی ہے۔ حتی تطلع الشمس شفقۃ من الساعہ، قیامت سے ڈری رہتی ہے، الا الجن والانس، لیکن جنوں کو کچھ پڑی نہیں ہے اور انسانوں کو، میں بھی بیان کر رہا ہوں، اور انسانوں کو وہ چیز آپ کے سامنے بھی ہے کہ ان کو کوئی ڈر نہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں، وہ سمجھے ہیں کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور یہ نام نہاد دینداروں نے جو سمجھا وہ کچھ نہیں سمجھا، سمجھے آپ؟ وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں اس وقت یہ آ رہا ہے۔ ویسے بھی خدا کے گھر کے سامنے یہ آتش بازی کون سا ہوا ہے بابا؟ لیکن یہی تذکرہ بھی چل رہا ہے کہ جنوں کو کچھ نہیں پڑی ہے، انسانوں کو کچھ، وہ سمجھے کہ ہم زیادہ سمجھیں، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ سمجھ رہا تھا، کون غفلت میں تھا، کل معلوم ہو جائے گا، تھوڑی سی آنکھ بند ہونے دیجیے۔ فرمایا الا الجن والانس، جنوں اور انسانوں کو چھوڑ کے ہر چیز ڈری رہتی ہے۔ وفیہ ساعۃ، آپ کو تذکرہ آ رہا ہے، اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساعت ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے، ایک گھڑی جو ہاتھ میں لگا ہے وہ گھڑی نہیں ہے، ایک وقت ایسا ہے جمعہ کے دن
یصادف ہوا فیہا عبد المسلم، جب اس کو وہ پا لیتا ہے کوئی مسلمان آدمی اس گھڑی کو، اس وقت کو، وہ یصلی، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھتا ہو، یسأل اللہ شیئا، اور اس وقت نماز پڑھ کے کچھ اللہ سے مانگ بھی رہا ہو، اللہ آتا ہو مگر اللہ اسے دے ہی دے گا. تو ایک وقت جمعہ میں ایسا تو ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھتے پڑھتے کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے، جو بھی مانگے گا اللہ اسے دے تو دے گا. ایک کھڑی ہے، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ 40 اقوال ہیں، جس کو یاد ہوگا، جو بھول گیا. اس میں سے 2 کا تذکرہ میں نے کیا تھا. ایک تو یہی کہ جب خطیب خطبے کے لیے چڑھتا ہے اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے، بہت قیمتی وقت ہے. اور دوسرا جو ہے غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت ہے، یہ کہا تھا نا. تو ابو ہریرہ اسی کے بارے میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں کعب احبار سے. قال کعب، جب یہ بات بتائی جناب ابو ہریرہ نے، تب کعب نے کہا، کیا کہا؟ ذالک فی کل سنۃ یوم، کہا یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، یہ دن جمعہ کا جس میں جو مانگے آدمی وہ گھڑی کو پا لے، اس وقت کو پا لے، جو بھی مانگے گا مل جائے گا. سال میں ایک دن آتا ہے، یہ کعب نے کہا، یعنی یہودیوں کے عالم نے کہا جناب ابو ہریرہ سے. سمجھے؟ اب یہاں سے بہت قاعدے سے آپ سنبھل کے سننا ہوتی، کیونکہ اب جو ہے یہ یہودی کا بہت بڑا عالم ہے، حضور کی طرف سے حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کی جرات تو ہے نہیں کہ حضور کو کچھ کہے. اس نے جب یہ کہا کہ یہ سال میں ایک دن آتا ہے، فی کل سنۃ، فقلت بل فی کل جمعہ، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ سال میں ایک بار نہیں آتا، ہر جمعہ کو ایسا ہوتا. یہ جناب ابو، یہ اب ٹکراؤ کی صورت آئی نا. ہمارا بھی عالم بیٹھا ہے وہ جناب ابو ہریرہ کی شکل میں، یہودیوں کا بھی عالم بیٹھا ہے وہ کعب احبار کی شکل میں. جب اس نے کہا کہ یہ دن آتا ہے ضرور ایسا جمعہ کا، لیکن سال میں ایک بار، جناب ابو ہریرہ نہیں، ہر جمعہ کو یہ وقت آتا ہے، ہر جمعہ کو آتا ہے، کیونکہ حضور سے سنا ہے. کوئی تلخی نہیں پیدا ہوئی، صرف بات چیت ہو رہی ہے. ایک طرف ان کا یہودیوں کا عالم ہے، ایک طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا عالم ہے جناب ابو ہریرہ کی شکل میں. تو جو کچھ حضور سے سیدھے سنا ہے وہ سب اس کو سنا رہے ہیں. جب حضور کے اس غلام نے یہ بات کہی کعب احبار سے، تو کعب احبار کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ پھر آ رہے ہیں کہ نہیں سال میں ایک ہی بات، اب نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ فقرا کعب التوراۃ، اور اس نے اپنی کتاب تورات کھول لیا. یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ہر جمعہ کو نہیں، قبل اس کی مجال نہیں تھی. یہ مجال نام نہاد مسلمانوں ہی کی ہے، جلدی سے نہ جانے نہ سنے، جو سمجھ میں آتا کر بیٹھتے. وہ سمجھتے یہی سب سے اچھا ہے، وہ سمجھتے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں. ہم یا سکون نہ یسنون سنا، گمان کرتے ہیں ہم سب سے اچھا کر رہے ہیں. طاقت نہیں تھی کہ عالم کی بجائے. جب جناب ابو ہریرہ نے ہر جمعہ کو یہ وقت آتا ہے، تب اس نے اپنی کتاب تورات کھولی کہ کہیں مجھ سے بھول تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول سے تو بھول ہوتی نہیں، وہ معصوم ہے، لہٰذا کہیں مجھ سے تو بھول نہیں، تو تورات اپنی کھول لی. فقرا کعب التوراۃ، جب تورات کھولی اور اس کو پڑھا، فوراً کہنے لگا کہ آپ کے رسول نے سچ کہا. یہ ہمارے رسول کی شان ہے، دنیا ہمارے رسول کے علم کی گواہی دے رہی ہے. یہ اپنا علم لیے پھر رہے ہیں، اپنی سمجھ بوجھ لیے پھر رہے ہیں. چند ٹکے آ گئے ہیں تو زمین پر پانی نہیں پڑتا، زمین دیکھتے ہی نہیں، سب آسمان دیکھنے میں لگے ہیں. چند ٹکے پر اتنے مغرور ہو. یہ بڑا دانشمند ہے. جیسے تورات کھولی دیکھا اس میں لکھا کہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. تو کہا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رسول نے سچ کہا. درود پڑھ لیجیے اپنے رسول پر، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام، آپ کے رسول نے سچ، پٹ سے تصدیق کر دی. غیر تصدیق کر رہے ہیں، یہاں اپنے اپنوں کو چٹلانے میں لگے ہیں، اور پھر بڑی بڑائی کی امید بھی رکھتے ہیں کہ بڑے ہو جائیں گے اسی راہ سے. کہا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا. اللہ کے رسول نے ان کے اوپر صلاۃ و سلام کا نزول، درود بھی بھیجا اس نے، کہا سچ کہا. قال ابو ہریرہ، بات ختم ہو گئی. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر میں طور سے واپس آیا عبداللہ ابن سلام کے پاس، جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے. ان کے پاس آیا اور میری اور کعب کی جو بات ہوئی تھی عبداللہ ابن سلام کو سنایا کہ ہماری اور کعب کی یہ بات ہوئی. فحدثتہ، تو میں نے ان سے بات کی، بمجلسی مع کعب احبار، وہ جو میری نشست ہوئی تھی، میں بیٹھا تھا کعب احبار کے پاس، اس کا تذکرہ عبداللہ ابن سلام سے میں نے کیا کہ ہماری ان کی یہ بات چیت ہوئی. اور وما حدثتہ فی یوم الجمعہ، اور میں نے ان سے جو جمعہ کے بارے میں کہا تھا یعنی کعب احبار، وہ بھی ان کو بتایا عبداللہ ابن سلام. فقالت، فقلت له، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہر جمعہ کو یہ گھڑی آتی ہے. کعب احبار کو کہا میں نے.
فقال بل هي في كل جمعہ قال کعب ذلك في كل سنہ یوم. تو جب میں نے کہا جمعہ کو ایسا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں سال میں ایک جمعہ ایسا آتا ہوتا ہے وہی جو کہا تھا انہوں نے. جیسے میں نے کہا کہ کعب نے کہا کہ سال میں ایک جمعہ کو ایسا ہوتا ہے. قال عبداللہ ابن سلام کذب کعب. اگر ایسا کعب نے کہا تو جھوٹ بولا. وہ یہودی عالم جھوٹ بولا. یہودی عالم جھوٹا ہو سکتا ہے ہمارا عالم جھوٹا نہیں ہے. یہی بات. اور جب عالم جھوٹا نہیں ہے اللہ قوم کو بھی سچا بنا دے گا. اسے ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہے بقیہ. اللہ قوم کو بھی سچا بنا دے. سما جان صدیقین کے قدم کے نیچے یہودی آدمی جھوٹ. ان کی کوئی بات سچ نہیں ہے سب جھوٹ بولتے. جیسے سنا عبداللہ ابن سلام نے کہ کعب نے یہ سن کے کہا کہ سال میں ایک دن کا جھوٹ بولا کعب. عبداللہ ابن سلام نے کہا خود انہی کے عالم تھے مسلمان ہو چکے ہیں وہ. کہا جھوٹ بولا کعب. کذب کعب. فقلت له تو میں نے عبداللہ ابن سلام سے کہا ثم قرأ کعب التوراۃ. کہا اس کے بعد جو ہے کعب نے تورات کھولی اور پڑھا. فقال بل هي في كل جمعہ. کہا میں نے جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے نبی نے سچ کہا ہے کہ ہر جمعہ کو یہ گھڑی جاتی ہے. جب یہ کہا تو عبداللہ ابن سلام کہا اب اس نے صحیح کہا. تو ہم تھے کہ یہودیوں کی اصلاح کریں لیکن اب اصلاح نہیں کر رہے ہیں صرف مذمت کرتے ہیں. ہم اہل مذمت ہو گئے ہیں. وہ سب کی مرمت کر رہا ہے یہ اہل مذمت ہے. یعنی اسرائیل جو تیر تفنگ چلا رہا ہے ہم اس کو مذمت سے روک دیں گے. نو کوئی میزائل جو ہے مذمت سے نہیں رکے گا. حزب اللہ جو میزائل مار رہا ہے یا حوثی جو میزائل مار رہے ہیں یا ایران نے جو میزائل مارے تو اسرائیل نے مذمت کر کے روکا. اس میزائل کو میزائل سے روکا اس نے. لیکن ہم میزائل کو میزائل سے نہیں روکتے مذمت سے روکتے. ارے ہماری عقل کیا بالکل عقل سے ہمارے حکمراں پیدل ہو چکے ہیں. کیا عقل نہیں رہ گئی ان کے پاس. دنیا میں اتنی بے آبروئی شاید کسی حکمرانوں کی نہیں ہوگی جو نام یاد مسلم حکمرانوں سے. آپ کی قوم تنگ ہے آپ کی اس مذمت سے. آپ کی آنکھیں بند ہیں کیا ہو رہا ہے زمین پر. آپ کی زبان بند ہے علماء بھی کچھ نہیں زمین پر کچھ نہیں بول رہے ہیں. کوئی دعا کی فضیلت بنا رہا ہے کوئی وسیلے کی خدمت بتا رہا ہے کوئی توحید بیان کر رہا ہے. یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے. کچھ زمین کے بارے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اصلاح کے بارے میں بھی گفتگو کرو. لیکن کیا ہے یہ وظیفہ سیکھ لو وہ سب صحیح ہے اپنی جگہ پر. وہ نقطہ بھی سب صحیح ہے آپ کا درست ہے. تو زمین کے بارے میں بھی تو بتاؤ کہ زمین کی اصلاح کیسے ہوگی. یہ خون خرابہ کیسے مٹے گا ذرا اس کے بارے میں تو گفتگو کرو. یہاں کیوں آپ کی زبانیں گنگ ہیں منہ پر کیوں تالے ہیں آپ کے. آپ بہرے کیوں ہو رہے ہیں. آپ اندھے کیوں ہو رہے ہیں. آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے. تم نے تمام علماء کو بیابرو کرنے کی سوچ لیا. سب کو اپنے ایسٹس کی پرواہ ہے کہ ہماری کمائی کہیں تاش ناش نہیں ہو. ہرگز نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو. چلو صاحب کعب جو ہے کعب نے جو کہا اب صحیح کہا. عبداللہ ابن سلام نے کہا تورات پڑھ کے جو کعب بولا یہ صحیح کہا اس نے. تو اس کی تکذیب بھی کی اس کی تصدیق بھی کی. تب جب حضور کی بات کی تصدیق کی غیر حضور کی بات ماننا. انگریزوں نے ہی لکھا ہے اور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آج دنیا جن گمبھیر مسائل میں مبتلا ہے اگر محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اس کو چٹکی بجاتے حل کر دیں گے. ورنہ اب یہ جلدی سے مسائل حل ہونے والے ہیں. ہمارے نبی مسائل کا حل لے کر کے آئے تھے. ہم صرف فضائل بیان کرنے ہی میں لگے ہوئے. فضائل بیان کرو جمعہ کی فضیلت بیان کرو جیسے چل رہا ہے. روزے کی فضیلت بیان کرو حج کی فضیلت بیان کرو زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرو حج کی فضیلت بیان کرو عمرے کی فضیلت بیان کرو جہاد کی فضیلت بیان کرو. ٹھیک ہے سب کچھ بیان کرو آپ لیکن کچھ مسائل بھی تو ہیں جس پہ لوگ الجھے ہوئے وہ بھی بیان کرو. پھر جس کے نصیب میں ہے وہ اسے سبق لے لے گا. نہیں نصیب میں نہیں لے گا. ایک کو بھی کہتے نہیں سنتا ہوں حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہی نہیں. کیا بات تو کہا اب جو ہے کعب نے سچی بات کی. ثم قال عبداللہ ابن سلام. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے کہا قد علمت ایت ساعۃ ہی. مسلمان یہ تو ہو ہی چکے ہیں پہلے سے بہت بڑے آدمی. سب سے بڑے یہی تھے جو سب سے بڑا تھا سب سے پہلے مسلمان ہوا. مسلمان ہونے میں سچا مسلمان ہونے میں بڑائی ہے. زیادہ بڑے بننے میں بڑائی نہیں ہے. مسلمان بن جاؤ بس. زیادہ کبر و نخوت میں بڑائی نہیں ہے. سچے مسلمان بننے میں. عبداللہ ابن سلام نے کہا مجھے معلوم ہے کون سی گھڑی ہے جمعہ کے دن کیونکہ وہ تورات کے بھی جاننے والے ہیں قرآن کے بھی جاننے. مسلمان ہو گئے قرآن بھی جانتے ہیں حدیث بھی جانتے ہیں. کہا مجھے معلوم ہے کون سی گھڑی ہے. تو 40 اقوال میں سے میں نے 2 کے بارے میں کہا یہ زیادہ جھکتا ہوا پہلو ہے ان 2 میں. اب وہ 2 کو ایک کر رہے ہیں کہ ان 2 میں بھی ایک کا پہلو زیادہ جھکتا ہوا. وہ سن لیجیے اس لیے اتنی بڑی یہ بات آ رہی ہے. کہا مجھے معلوم ہے کون سی گھڑی ہے وہ. قال ابو ہریرہ. اور جب ابو ہریرہ نے سنا کہ ان کو وہ گھڑی معلوم ہے تو پھر تو کہنا کیا فقلت تو اخبرنی. کہا مجھے بھی بتائیے اس کو. اخبرنی بہا ولا تتن علیہ. اور اس کے بتانے میں میرے اوپر بخل مت کرنا. لوگ بہت قیمتی چیز جلدی سے بتاتے نہیں ہیں. علم بھی چھپایا جاتا ہے ایسے جیسے مال چھپایا جاتا ہے.
مال والے مال چھپانے میں لگے، علم والے اپنا علم چھپانے میں لگے. کہا بخل نہیں کرو، مجھے بھی بتا دو کون سی گھڑی ہے. یہ جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن سلام سے. کہا بخل نہیں کرنا میرے اوپر. فقال عبداللہ ابن سلام یہ آخر ساعة فی یوم الجمعہ. کہا یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا خادمہ کو کہتی تھی ذرا دیکھ تو سورج غروب ہونے کے قریب ہے کہ نہیں. دیکھا سمجھ، جمعہ کے دن کی ایک دم آخری گھڑی ہے. یعنی صبح سے لے کر کے شام تک جمعہ کا دن برکت والا ہے. آخری گھڑی تو اتنی قیمتی ہے کہ اس میں جو بھی مانگ لے گا آدمی اس کو ملتا ہے. اور ہم نہ جاننے کی وجہ سے اس گھڑی کو ضائع کر دیتے ہیں، نہیں معلوم. جب انہوں نے یہ کہا مجھ سے کہ یہ آخر ساعة فی یوم الجمعہ. اب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں قال ابو ہریرہ فقلت، تو میں نے کہا وہ کیف تکون آخر ساعة فی یوم الجمعہ. کہا یہ آخری گھڑی جمعہ کے دن کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور نے کہا وہ نماز پڑھ رہا ہو. تو آخری گھڑی میں کون نماز پڑھتا ہے؟ وہی جو پیچھے رہ گیا ہو بیچارہ کہ جماعت ہو جانے دو، میں الگ جا کے 1.5 اینٹ کی بنا لوں گا. وہی ہے. بقیہ تو جماعت کی نماز تو پہلے ہو جاتی ہے. اور سب سے تاخیر سے کی نماز جو ہے حناف کے یہاں ہوتی ہے. اور جگہ تو جیسے ہی ایک مثل سایہ ہوا ویسے ہی اثر کی ہو جاتی ہے. تو کہا آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور نے کہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو یصلی. تو آخری گھڑی میں کون پڑھتا ہے نماز؟ سورج ڈوبنے کے قریب جب 20 منٹ ڈوبنے کو رہ جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے نماز میں. کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سیدھے نہیں قبول کر رہے ہیں جناب ابو ہریرہ، بات کر رہے ہیں. کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ چونکہ تورات کے بھی عالم ہے، قرآن کے بھی عالم ہے عبداللہ ابن سلام. اب وہ جواب دے رہے ہیں. کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتی ہے آخری ساتھ؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لا یصادفها عبد المسلم وهو يصلي. اس وقت کو نہیں پائے گا کوئی مسلمان بندہ اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو. وہ لفظ ہے نماز پڑھنے کا. فقال عبداللہ ابن سلام، اب عبداللہ ابن سلام نے کہا الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا؟ اب حضور ہی سے وہ بھی استدلال کر رہے ہیں. اب بات صرف حضور پر آ رہی ہے. کہا کیا حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا؟ عبداللہ ابن سلام کہہ رہے ہیں من جلسا مجلسا، جو بیٹھ گیا، جو بیٹھنے کا حق ہے، یعنی سورج کے آخری وقت ڈوبنے کے آخری وقت میں جو بیٹھ گیا مسجد میں، ینتظر الصلاۃ، وہ مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ بس تھوڑی دیر میں مغرب کا وقت ہو جائے گا، تو مسجد ہی میں بیٹھ گیا. وہ سمجھ گیا وہ نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا. فہو فی صلاۃ، تو حضور نے فرمایا وہ نماز ہی میں ہے. کیا یہ نہیں فرمایا حضور نے؟ نماز پڑھنا تو نماز پڑھنا ہی ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہے. اور یہ جلدی سے لوگ نہیں کرتے، ادھر سلام دے رہا ادھر اٹھ کے بھاگے. اور یہ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو یہ سیکھ کے آتے ہیں بڑی تیزی سے بھاگنا. ایک دوسرے ساری دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، مسجد میں آتے کرسی سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں. وہاں کرسی والے بہت ہیں، یہاں بھی اب کرسیاں صحت تک پہنچ جاتی ہیں. جہاں سے آپ کو ضرورت ہو آپ کرسی لے سکتے ہیں، لیکن جہاں ضرورت نہیں آپ بالکل کرسی نہیں. ہر رمضان کو خود اس گیرے پڑے آدمی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کرسی پہ پڑھ لیجیے، فرض آپ پڑھا دیجیے، آپ کرسی پہ پڑھیں. کہا کرسی کہاں دور ہے، نہیں پڑھ پاؤں گا تو لے لوں گا کرسی، لیکن جب تک میں پڑھ سکتا ہوں کھڑے ہوں کرسی نہیں لوں گا. اس لیے کہ بہترین عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، جس میں پسینہ بہتا ہے، وہ بہترین عبادت ہے. نماز ٹھنڈے ٹھنڈے پڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے لیے اپنا پسینہ بہا دیتے ہیں، بلکہ جان کو بھی کبھی کبھی تباہ میں ڈال دیتے ہیں. وہاں شرم نہیں آتی ان کو، وہاں شرم نہیں آتی. ایسا بے شرمی کا لباس پہنوا، ان کو شرم نہیں آتی. دنیا 4 دن کے لیے ہے تو اس پر چاند نچھاور کر دیں. آخرت ہمیشہ کے لیے تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ادھر سلام ہو ادھر کے بھاگے. کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ انتظار الصلاۃ کا صلاۃ، نماز کا انتظار نماز ہی ہے، نماز ہے. تب تو ابو ہریرہ کہاں بالکل فرمایا، وہ تو معلوم ہی تھا ان کو، کہاں بالکل فرمایا. قال ابو ہریرہ فقلت بلا، تو میں نے کہا کیوں نہیں، یہ حضور نے فرمایا، کیوں نہیں، اس لیے حضور نے فرمایا. اچھا اچھا. قال فهو ذلك، کہا بس یہی ہے. اب یہ نہ کہنا کہ اس وقت نماز کیسے، ارے نماز پڑھے گا نہیں، نماز کے انتظار میں تو بیٹھے گا، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنا نماز ہے. تو کتنی قیمتی ہوئی گھڑی. خدا کرے یہ گھڑی سب کی سمجھ میں آ جائے، اور اس گھڑی کی قدر کرنا آپ بھی سیکھ جائیں. آپ کے صدقے میں مجھے بھی یہ سمجھ آ جائے. اس کو جانتے ہی حدیث کو کتنے لوگوں نے روایت کیا، اور یہ سن لیجیے بات ختم ہو گئی ہے، یہ ختم ہو گئی بات. اب یہ سن لیجیے کہ اس کو روا ہو مالک، امام مالک نے اس کو روایت کیا، ابو داؤد نے روایت کیا، ترمذی نے، نسائی نے، اور روایت کیا احمد بن حنبل نے. الى قوله صدقہ کعب، امام احمد صدقہ کعب تک پوری روایت نہیں کیا، لیکن صدقہ کعب تک کہا ہے. کہ تورات کھول کے جب دیکھا تو تصدیق کی، تو بہت سی کتابوں میں یہ روایت ہے. اللہ ہم سب کو دینی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ اپنے اچھوں کے صدقے ہمارے عمل میں اخلاص بھی پیدا کرے اور ہمیں افلاس سے دور کر دے. اپنا محتاج بنا دے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.